السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سال کا جو رمضان المبارک ہم سب کو نصیب ہوا ہے، میں ایک پیغام ضرور آپ سب کی طرف بھیجنا چاہوں گی، اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس میرے پیغام کو بہت غور سے سنیے اور اس کے اوپر تفکر کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، چاہے جتنی بھی مشکل بات کیوں نہ ہو۔ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کیسے فتنوں کا دور ہے، نفسا نفسی ہے، ہر بندہ پریشان ہے اور بے برکتی ہے، چاہے وہ وقت میں ہو، رشتوں میں ہو، رزق میں ہو، عبادت میں ہو، ہر چیز میں بے برکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دی تھیں کہ یہ سب ہونا ہے، تو صدقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہمیں اس ماحول میں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کئی دفعہ پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ قیامت جو ہے برحق ہے، قیامت آنی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ لیکن قیامت کب آئے گی یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اس کا علم ہے۔ لیکن جب انسان مر جائے گا تو انسان کی موت ہی اسی وقت سے، اسی لمحہ، اسی سیکنڈ، ملی سیکنڈ سے اس کی قیامت شروع ہو جائے گی، کیونکہ وہ کچھ اور نیکی نہ کرنے کے قابل ہوگا، نہ وہ کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے قابل ہوگا۔ اب جو کچھ بھی ہوگا اس کا دار و مدار اس کے پیچھے چھوڑے ہوئے ورثاء ہوں گے، جو اگر اس کے لیے ایصال ثواب کی شکل میں کچھ بھیجیں تو جا کے اس میت کو، اس روح کو اس کا اجر ملے گا، یا تو پھر وہ نیک اعمال ہوں گے، صدقات ہوں گے، خیرات ہوگی جو اس شخص نے پیچھے چھوڑی ہوئی ہے اور جو اس کو ملے گی۔ میرا پیغام آپ سب کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ اس رمضان المبارک میں اپنے بھائی بہنوں کو خدا را معاف کر دیں، چاہے جو کچھ بھی آپ لوگوں کے درمیان ہو گیا ہے یا ہوا ہے، اپنے بھائی بہنوں کو معاف کر دیں۔ ذرا سوچئے، آج جن بھائی بہنوں کی شکلیں آپ لوگ یا ہم لوگ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، یہ وہی بھائی بہن ہیں جو بچپن میں آپ لوگ ایک ہی گلاس میں سے پانی پیتے تھے، ایک ہی برتن میں سے کھانا کھاتے تھے۔ یہ وہی بھائی بہن ہیں جن کے رگوں میں وہی خون ہے جو آپ کی رگوں میں ہے۔ یہ اسی ماں باپ کی اولاد ہیں جن ماں باپ کی اولاد آپ ہیں۔ ہم دشمنوں کو، ہم غیروں کو، ہم بہت سے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں بہت مشکل ہوتا ہے اپنوں کو اور خاص کر بھائی بہنوں کو معاف کرنا۔ لیکن میں نے جو یہ دیکھا ہے اپنی زندگی میں اور جو میری سمجھ میں یہ آیا ہے، اس کا جو بیسس ہے کہ انسان معاف نہیں کر پاتا اپنے بھائی بہنوں کو، وہ اس کی انا ہوتی ہے، وہ اس کی ایک نفس ہوتی ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کیوں معاف کروں، فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا، وہ میرا بھائی ہے، وہ میری بہن ہے، وہ میرے سے بڑا ہے، وہ میرے سے چھوٹا ہے۔ لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ اس کی نفس اور اس کی انا سامنے آ جاتی ہے۔ غیروں کو معاف کرنے میں ہم وقت نہیں لگاتے، اور یہ جو کہاوتیں ہیں کہ جی بھئی اپنوں نے سزا دی ہے، اپنوں نے دھوکہ دیا ہے، بہت دکھ لگتا ہے، بے شک دکھ ہوتا ہے۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر آپ کو یقین نہیں ہے؟ جب اللہ نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ معاف کر دیں، جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، جن کی وجہ سے اور جن کے لیے کل کائنات بنائی گئی ہے، جب آپ اپنے دشمنوں کو، کفار کو، مشرکین کو، جنہوں نے اتنی اذیتیں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ ذات پاک پہ نہیں لیکن ان کے خاندان پر، ان کے قریبوں کے اوپر ڈالی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا تو پھر میں اور آپ کیا شے ہیں؟ ہمارے اندر کون سی ایسی ایک بات ہے کہ جی ہم اپنے بھائی بہنوں کو معاف نہیں کر سکتے، ان کو گلے نہیں لگا سکتے؟
ہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بھائی وہ لوگ سدھریں گے نہیں، اور وہ جو ہیں پھر سے آپ کو دھوکہ دیں گے، پھر سے۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنا اونٹ باندھ دو اور باقی سب کچھ اللہ کے حوالے کر دو، یعنی کہ اپنی طرف سے آپ سارے عمل کر لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بھائی بہن چوری کریں گے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بھائی بہن آپ کو کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان پہنچائیں گے، تو اس طریقے سے اپنے آپ کو سیف کر کے ان کو پھر معاف کریں، ان کو رمضان میں معاف کریں، ان کو گھر پہ بلائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے اسی برتن میں کھائیں، اپنے والدین کا دل خوش کریں کہ آپ کے والدین اگر زندہ ہیں تو وہ خوش ہو جائیں کہ ہماری اولاد پھر سے ایک ہو گیا، اور اگر آپ کے والدین فوت ہو گئے ہیں تو اپنے والدین کے لیے مل کر دعا کریں، آپ کی والدین کی روح خوش ہوگی، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، کیونکہ جس نے اپنے خون سے تعلق توڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند ہے کہ اپنے خون سے انسان جو ہے منہ پھیر لے اور ان سے بات چیت نہ کرے۔ تو اس لیے خدا را ہمارے لیے باہر کے دشمن کافی ہیں جو ہم گھر کے اندر بھی پیدا کریں۔ کوشش کیجئے، دل پہ پتھر رکھیں، یہ نیت کریں کہ یا اللہ میں صرف اور صرف تیرے لیے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے فلاں بھائی، اپنے فلاں بہنوں کو، بڑے ہوں چھوٹے ہوں، سب کو ہم معاف کر رہے ہیں۔ اور یہی پیغام ان والدین کے لیے ہے جو اپنے دل میں اپنی سگی اولاد کے لیے نفرتیں اور غصہ اور ایک برائی اپنے دل میں پال کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہے، ہماری اولاد نے ایسا کیا، ہماری اولاد نے ویسا کیا۔ وہ آپ ہی کی اولاد ہے، آپ ہی کا خون ہے، آپ ہی کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اگر ہم آپ کے ہاتھ کاٹ دیں تو کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ تو کیوں ہم اپنے رشتوں کو اتنا نظر انداز کرتے ہیں، اپنے قریبی رشتوں کو، چاہے وہ بھائی بہن کے ہوں، چاہے وہ اولاد کے ہوں، چاہے وہ میاں بیوی کے ہوں، کیوں ہم اپنے قریبی رشتوں کو اتنا نظر انداز کر کے چلتے ہیں اور دوسروں کو، غیروں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں؟ اس نفسا نفسی کی ریس سے نکل جائیں اور خیر کے ریس میں داخل ہو جائیں۔ کوشش کریں کہ خیر میں ایک دوسرے کے ساتھ جد و جہد کریں۔ یہ کوشش کریں کہ ہاں اگر میرے بھائی یا میرے بہن نے یہ کام کیا ہے، اس نے آج صبح تہجد میں 3 بجے اٹھ کے 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہے، تو میں انشاءاللہ کل اٹھ کے اس کو اسی خیر کے کام میں اس کے ساتھ کمپٹیشن کروں گا یا کروں گی، اور میں 10 رکعت نفل نماز تہجد کے ٹائم پہ اٹھ کے پڑھوں گی۔ یہ اصل سچائی ریس ہے، وہ ریس نہیں ہے جو نفسا نفسی کے اندر آپ اپنے سگوں کو نیچا دکھانے میں، چاہے وہ آپ کے بھائی بہن ہو، چاہے وہ آپ کی اولاد ہو، چاہے وہ آپ کا شوہر، آپ کی بیوی ہو، ان کو نیچے دکھانے میں آپ کو اپنے اندر ایک خوشی محسوس ہو رہی ہے، ایک فخر محسوس ہو رہا ہے۔ اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب قبر میں جائیں گے نا تو پھر قبر میں وہی مار پڑے گی، اور فرق اس دنیا کی مار اور اس مار میں یہ ہے کہ اس دنیا کی مار ختم ہو جائے گی، اس دنیا کی مار میں کوئی نہ کوئی بچا لے گا، اللہ ہی بچا لے گا یا اللہ کے بندے بچا لیں گے، لیکن قبر کی مار میں کوئی نہیں بچائے گا آپ کو، کیونکہ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ تو میرے اس پیغام کو عام کیجیے، اپنے فرینڈز، اپنے ریلیٹیوز، اپنے رشتہ داروں، اپنے ان بھائی بہنوں کو بھیجیے، اپنی ان اولاد کو بھیجیے، اپنے اس بیوی کو بھیجیے، اس اپنے شوہر کو بھیجیں جو آپ سے ناراض ہیں، اور یہ کہیں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کے صدقے، ان کے واسطے خدا را ہم سے پھر سے رشتہ جوڑ لیں۔ ہمیشہ کوشش کریں رشتہ جوڑنے کی، رشتہ توڑنے کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین میں استقامت عطا فرمائے، دین کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی، قرآن پڑھنے والا اور قرآن پر عمل